ہیپاٹائٹس اے ہے، اس کے جو بنیادی اسباب ہیں وہ کیا کیا ہیں؟ پاکستان میں 4 قسم کے موسم اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ہمارے اوپر بہت بڑا انعام ہے۔ کون کون سی ایسی علامات ہے جس سے ہمیں اندازہ ہو سکتا ہے کہ ایک بندہ جو ہے اس کو اس کنڈیشن میں یرکان ہو چکا ہے یا ہو رہا ہے؟ یہ ساری کی ساری علامات ہیں اس کی، کوئی بھی علامت جو ہے آپ کو ظاہر ہو سکتی ہے، اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں۔ اچھا حکیم صاحب، یہ جو آپ نے بات کی ہے نا SGOT SGPT ٹیسٹ کی، عموماً یہ جب بیرون ممالک لوگ جاتے ہیں تو بہت سے افراد ایسے ہوتے ہیں جن کو کچھ نہیں ہوتا، لیکن اس کے باوجود یہ فگر جو ہیں یہ اپ ڈاؤن ہو جاتے ہیں، تو ان کو پھر پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو اس کے لیے کچھ بتائیں گے آپ؟ صبح اٹھ کے اس کا پانی پلائیں، یقین کریں آپ 15 دن کا ٹائم رکھ لیں، 15 دن بعد نا آپ جا کے ٹیسٹ کروا لیں، لیکن شرط یہی ہے کہ آپ نے اس میں جو کھانے والی احتیاطی تدابیر بتائی ہیں وہ لازمی کرنی ہے۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، طب و حکمت سیریز میں میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد بشارت، اور حسب روایت ہمارے ساتھ موجود ہیں پروفیسر حافظ فرحان حنیف صاحب، جن کے ہم بڑے مشکور ہیں کہ ہمارے لیے وقت نکالتے ہیں۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے بڑا اہم ہے اس اعتبار سے کہ گرمی کے موسم میں بہت سی بیماریاں جنم لیتی ہیں ہماری بے احتیاطیوں کی وجہ سے، اور خاص طور پہ جو ایسے افراد ہیں جن کا معدے کا مسئلہ ہوتا ہے، جگر کا مسئلہ ہوتا ہے، یا اسی طرح ان کو اور مسائل ایسے ہوتے ہیں جن کی وجہ سے ان کے اندر گرمی پیدا ہو جاتی ہے، جگر میں گرمی پیدا ہو جاتی ہے، تو ان کو ہیپاٹائٹس کی شکایت ہو جاتی ہے۔ ہیپاٹائٹس اے جو ہے، پیلا یرکان جسے کہتے ہیں، اس کی بنیادی وجہ اور سبب کیا ہے، اس بارے میں ہم حکیم صاحب سے رہنمائی حاصل کریں گے اور یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ اس کی جو علامات ہیں وہ بھی ہمیں بتائیں، ناظرین کو بتائیں، اور احتیاطی تدابیر بھی بتائیں، اس کا جو علاج ہے وہ بھی بتائیں، اور کون سے ایسے افراد ہیں جو ان سے متاثر ہو سکتے ہیں ایسی بیماریوں سے، یہ بھی ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ چلتے ہیں ان کی جانب۔ حکیم صاحب، بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ یہ بتائیے گا کہ جو ہیپاٹائٹس اے ہے، اس کے جو بنیادی اسباب ہیں وہ کیا کیا ہیں؟ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے تو محدث میڈیا کا شکریہ کہ الحمدللہ وہ ہمیں دعوت دیتا ہے، تو ہمیں بھی خوشی ہوتی ہے کہ اس میں ہم بھی صدقہ جاریہ جو ہے اس میں شامل ہو جاتے ہیں کہ لوگوں تک اچھی بات پہنچائیں اور ان کی صحت کے حوالے سے یہاں پہ گفتگو ہو جائے۔ تو جیسا کہ گرمیوں میں بہت زیادہ مسئلہ ہوتا ہے، پیلا یرکان بہت زیادہ ہوتا ہے، اس کو جوائنٹس بھی کہتے ہیں، ہیپاٹائٹس اے بھی کہتے ہیں۔ تو اس کے اسباب، جس کے اوپر آپ نے بات کی کہ اسباب اس کے کیا ہیں، تو اس کے اسباب میں سب سے پہلا سبب جو ہوتا ہے وہ ہماری غذاؤں سے ریلیٹڈ ہے۔ جب ہم ایک تو ہوتا ہے کہ موسم سرد ہے، تو اس میں ہم جب گرم چیزیں کھاتے ہیں تو وہ باڈی کا ٹمپریچر ٹھیک رکھتی ہیں، کیونکہ سردی زیادہ ہوتی ہے تو گرم غذائیں کھانے سے باڈی کا ٹمپریچر ٹھیک ہو جاتا ہے۔ لیکن جب گرمی آ جائے تو تب ہمیں سرد چیزیں کھانی چاہیے، لیکن ہم اس میں بھی مرغن اغذیہ، جس میں فاسٹ فوڈ آ جاتے ہیں، ینگز فوڈ آ جاتے ہیں، اور آپ کہہ سکتے ہیں بلا مبالغہ کہ گرمیوں میں برگر یا شاورما یا فاسٹ فوڈ، بیکری آئٹمز زیادہ کھائی جاتی ہیں۔ بریانی خصوصاً، بریانی یہ خصوصاً زیادہ کھائی جاتی ہیں۔ اور اسی طرح جو مرغن اغذیہ ہیں، ہمارے معاشرے میں اگر دیکھا جائے شہروں میں تو یہ روٹین بن چکی ہے کہ صبح کا ناشتہ وہ باہر سے ہی کرتے ہیں اکثر اوقات، اور اسی طرح رات کا کھانا بھی باہر ہی کھاتے ہیں۔ تو اب جو کھانے ہوتے ہیں ان کے اندر جو مسالہ استعمال کیا جاتا ہے نا ہمارے معاشرے میں، وہ پہلے کی طرح نہیں ہے۔ پہلے تو گھروں میں عورتیں نے وہ زیرہ لینا، کالی مرچ لینی، ہلدی لینی، اور ہری مرچ، دھنیا، ہر چیز وہ تازی لے کے خود کوٹنی اور ثابت فارم میں لینی۔ اب کیا ہوتا ہے کہ اب کمپنیوں کے نا مسالہ جات بہت زیادہ بھرمار ہے، تو آپ کسی بھی قسم کا مسالہ لینا چاہیں تو وہ مل جاتا ہے، اور وہ بڑے اسپائسی ہوتے ہیں۔ تو وہ ہوتا ہے کہ وہ جب مسالہ ڈالتے ہیں تو ان کے اندر چونکہ حرارت بہت زیادہ ہوتی ہے، وہ آنتوں کے اندر انفیکشن پیدا کر دیتے ہیں۔ اچھا، ایک تو یہ سب سے بڑا سبب ہے کہ ہم اپنی غذا کو ٹھیک کریں۔ اب جب موسم چینج ہو گیا، موسم گرمی کی طرف کنورٹ ہو چکا ہے ہمارے، چونکہ پاکستان میں 4 قسم کے موسم اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ہمارے اوپر بہت بڑا انعام ہے۔ نہیں تو آپ دیکھیں تو یورپ کنٹریوں میں کئی ایسے ممالک ہیں جن میں کئی دن تک سورج ہی نہیں نکلتا، تو ہمارے تو یہاں پہ 4 موسم ہیں۔ تو اس میں ہم موسم کے لحاظ سے اپنی غذاؤں کا استعمال شروع کر دیں تو ہم اس سے بچ سکتے ہیں۔
ایک اس کا بہت بڑا سبب یہ ہے کہ لوگ جب گرمی میں کام کرتے ہیں نا تو اس وقت بھی وہ یہ توجہ نہیں کرتے کہ وہ گرمی میں کام کرتے 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 گرمی میں کر ہی جاتے ہیں، اس سے بھی نقصان اس کا بہت زیادہ ہوتا ہے۔ تو میرا جو میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بڑا سبب ہے کہ اگر ہم ایک تو مجبوری، لیکن خود سے شوق سے گرمی کے اندر باہر نہیں جانا چاہیے۔ گرمی میں اپنے جو کام ہے، ایسے کام جو آپ کا باہر جانا ضروری ہے تو صبح صبح کر لیں یا شام کے وقت کر لیں۔ پراپر تو طریقے سے یہ سارے کے سارے اسباب ہیں۔ اس میں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی ادویات بھی، آپ کوئی پین کلر لیتے ہیں اور اکثر جب بھی ہلکی سی پین ہوئی تو پین کلر استعمال کر لیں۔ اب ادویات بھی اس کا بہت بڑا سبب ہے۔ اسی طرح اگر آپ کے پتھری ہو گئی ہے تو یہ بھی سبب ہے، کیونکہ پھر پیشاب رک کے آنا شروع ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کا یوریتری ٹریک اس کے اندر انفیکشن آ گئی تو یہ بھی اس کا سبب ہے نا، کیونکہ جب جگر جو ہے وہ گرمی تو پیدا کر رہا ہے لیکن اس کی مقدار بھی اس نے بڑھا دی گرم چیزیں کھانے کی وجہ سے۔ پھر اللہ نے ایک نظام بنایا ہے کہ جو گرمی پیدا ہوتی ہے وہ پیشاب اور پخانے کے راستے خارج ہوتی ہے، اگر وہ خارج نہ ہو، وہ رکنا شروع ہو جائے تو یہ سب سے بڑا سبب ہے کہ ہیپاٹائٹس اے ہو جائے گا، پیلا یرکان ہو جائے گا، کیونکہ وہ سارا جو ہے نا بائل صفرا وہ آپ کی باڈی میں جمع ہو جائے گا۔ صحیح، ٹھیک ہے، اسی وجہ سے یورک ایسڈ بھی ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ جو ہے نا کرسٹلز اندر ہی رہ جاتی ہیں جوڑوں کے اندر۔ تو مقصد کہنے کا یہ سارے کے سارے اسباب ہیں۔ اس میں ہمیں اپنا ڈائٹ پلان ٹھیک کرنا چاہیے، ساتھ ہمیں گرمی سے بچنا چاہیے، ساتھ ہی ساتھ اگر ہم کوئی پین کلر استعمال کرتے ہیں تو پین کلر کو ہمیں روکنا چاہیے۔ ہم پین کلر کی جگہ پہ کوئی ایسا پھل کھا لیں، کوئی ایسی چیز استعمال کریں جس سے پین سے ہمیں ریلیف مل جائے، یا ریسٹ کر لیں۔ تو یہ سارے سبب ہیں اس کے۔ اچھا حکیم صاحب، یہ تو آپ نے اس کی جو اسباب تھے اس کے وہ آپ نے بتائے ہیں، اس کی جو علامات ہیں بنیادی چند وہ بھی آپ ناظرین کو بتا دیجئے کہ جب کسی کو یرکان ہو جاتا ہے۔ عموماً دیکھا گیا ہے کہ اگر کسی کی آنکھیں جو ہیں وہ زرد ہونا شروع ہو جاتی ہیں نا تو وہ کہتے ہیں تو یرکان لگ رہے، یا زبان جو ہے وہ اس کی رنگت بھی تبدیل ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، تو ناخن وغیرہ ان چیزوں کو ہم جج کر سکتے ہیں۔ کون کون سی ایسی علامات ہے جس سے ہمیں اندازہ ہو سکتا ہے کہ ایک بندہ جو ہے اس کو اس کنڈیشن میں یرکان ہو چکا ہے یا ہو رہا ہے؟ جو پیلا یرکان ہے نا بشارت بھائی، اس میں بڑا آسان ہو جاتا ہے۔ علامات اس کی زیادہ تر تو ظاہر ہو جاتی ہیں، جیسا آپ نے بات کی، چہرے کا رنگ پیلا ہو جاتا ہے، جسم کا رنگ پیلا ہو جاتا ہے، جسم گرم رہنا شروع ہو جاتا ہے، آنکھیں پیلی ہونا شروع ہو جاتی ہیں، پلس جو ہے پیشاب پیلا آنا شروع ہوتا ہے، بعض اوقات تو جلن ہونی شروع ہو جاتی ہے۔ اسی طرح جو پخانہ آئے گا تو وہ پیٹ میں وٹ ہو کے 2-3 دفعہ آنا شروع ہو جاتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایسا پیشنٹ جس کو پیلا یرکان ہو جائے اس کو بھوک نہیں لگتی، خاص کر کے صبح کو جو ناشتہ ہے نا اس کا دل ہی نہیں کرتا کھانے کو، چونکہ اس کے اندر جگر کے اندر حرارت ہوتی ہے، تو صبح کے ٹائم اس کا روٹی دیکھ کے ہی نا دل ہی نہیں کرتا کھانے کو۔ تو یہ ساری کی ساری علامات ہیں۔ اب اس میں بعض اوقات لازمی نہیں ہے یہی چیزیں ہوں، اس کے ساتھ ساتھ سر میں درد، بخار والی کیفیت، جسم میں سستی کاہلی کا ہونا، نکاہت ہونا، خون کی کمی ہو جانا، یہ ساری اسباب ہیں۔ کیونکہ جب صفرا بائل بڑھے گا، بلو ریبن بڑھ جائے گا تو اس سے کیا ہوگا، SGOT SGPT بڑھ جائے گا۔ تو یہ ساری علامات ہیں۔ اگر آپ رپورٹس کروائیں گے، اس میں ٹیسٹ ہوتا ہے، اگر آپ ٹیسٹ کروائیں تو اس میں لیور فنکشن ٹیسٹ، وہ ٹیسٹ کرواتے ہیں نا تو اس میں جگر کے جو انزائم ہے SGOT SGPT یہ دونوں بڑھے ہوئے ہوں گے۔ اس کی جو نارمل ویلیو ہے وہ 5 سے 42 تک ہے، لیکن وہ بعض اوقات مریض آتا ہے 100-200، بعض اوقات ایسے پیشنٹ بھی میرے پاس ہیں 3000-4000 تک پہنچ جاتی ہیں۔ ٹھیک ہے، تو وہاں پہ اکثر اوقات جو طبیب ہوتے ہیں یا ڈاکٹرز رات وہ پریشان ہو جاتے ہیں، اسے فوراً جو ہے نا ڈاکٹر کہتے ہیں داخل کروا دیں۔ لیکن الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے طب نبوی میں اس میں اتنا زبردست علاج رکھا ہے کہ آپ کو داخل ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو مقصد کہنے کہ یہ ساری کی ساری علامات ہیں، لیکن اس میں نا جو جب یہ بڑھتا ہے نا SGOT SGPT تو جوائنٹ پین بھی شروع ہو جاتی ہے، جس کو ہم کہتے ہیں یہ نا جوڑوں کا درد کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور وہ بھی پیچھے سبب یہی ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ ساری کی ساری علامات ہیں اس کی۔ اس میں کوئی بھی علامت جو ہے آپ کو ظاہر ہو سکتی ہے، اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں، تو آپ اس کا علاج پھر کر سکتے ہیں۔ اچھا حکیم صاحب، یہ جو آپ نے بات کی ہے نا SGOT SGPT ٹیسٹ کی، تو عموماً یہ جب بیرون ممالک لوگ جاتے ہیں تو کروایا جاتا ہے، تو بہت سے افراد ایسے ہوتے ہیں جن کو کچھ نہیں ہوتا لیکن اس کے باوجود یہ فگر جو ہیں یہ اپ ڈاؤن ہو جاتے ہیں، تو ان کو پھر پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو اس کے لیے کچھ بتائیں گے آپ کہ کیا کیا جائے کہ ان کا یہ ٹیسٹ جو ہے وہ ٹھیک آئے؟
جی اس میں جو آپ نے بات کی ہے واقعی بہت سارے ایسے کیسز میرے پاس آتے ہیں، یہ بڑے پریشان ہوتے ہیں بیچارے کہ جب کسی نے باہر جانا ہو کسی بھی ملک میں تو وہ جو ٹیسٹ کرواتے ہیں نا وہ لیور فنکشن ٹیسٹ تو لازمی ہوتا ہے۔ اگر اس میں یہ جو SGOT SGPT آپ کے جگر کے اندر حرارت بڑھی ہوئی اس میں آ جائے تو پھر آپ باہر کے لیے ریجیکٹ ہو جاتے ہیں۔ جب تک وہ ٹیسٹ ٹھیک نہیں آئے گا آپ باہر نہیں جا سکتے۔ اس میں ہمارے پاس طب میں بڑی کمال کی چیزیں ہیں، اگر وہ آپ استعمال کر لیں تو اللہ کے حکم سے آپ 1 سے 2 ہفتے استعمال کر کے اپنا جا کے ٹیسٹ کروائیں گے تو آپ کا ٹیسٹ بالکل زبردست آئے گا، ایکوریٹ آئے گا۔ اس میں آپ نے کرنا کیا ہے، سب سے پہلا کام تو جب آپ کا ٹیسٹ ہونا ہے آپ کو پتہ چل جاتا ہے فلاں ڈیٹ کو ہونا ہے، آپ اس دن سے ہی ٹوٹل قسم کا مٹن، بیف، چکن، فش بند کر دیں۔ اس کے بعد کریلے، میتھی، پالک، ساگ بند کر دیں، جتنی گرم چیزیں ہیں، کولڈ ڈرنک بند کر دیں، چائے بند کر دیں، یعنی کہ ٹوٹل جتنی گرم چیزیں ہیں ساری بند کر دیں، گرمی کے اندر نکلنا بھی بند کر دیں۔ صحیح۔ اب اس کے بعد آپ کیا کریں، بڑا آسان سا سادہ سا، پہلے تو میں آپ کو نسخہ بتاؤں گا، دلیا جو صبح کے ناشتے میں یا پھر مربع گاجر یہ استعمال شروع کر دیں۔ دوپہر میں ابلی سبزیاں، کدو، توری، ٹنڈے، شلجم، گاجر، مولی، حلوہ کدو، دال، مونگ، ابلی سبزیاں کھائیں، سالن زیادہ کھائیں، روٹی کم کھائیں۔ شربت بزوری یہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں، بڑا بہترین ہے۔ اس میں شربت بزوری جو ہے نا، 1 گلاس پانی لیں، اس میں 3 سے 5 چمچ ملا کے، کسی بھی کمپنی کا، کسی بھی، لیکن یہ ہے کہ اگر اچھا بنا ہوا، جیسے ہم یہ پروڈکٹ ہے تو ہم اپنا خود بناتے ہیں، اس میں سارے اجزاء ڈالتے ہیں تو اس کا، یہ دعویٰ تو ہر بندہ کرتا ہے کہ ہم خود تیار کر رہے ہیں اور لیکن اچھا اس سے تیار نا کر رہے اس سے کوالٹی بتا دیتی ہے ہیں۔ نا۔ پہچان اس کی کیا ہے؟ ہاں اس کی پہچان جو ہے نا، آپ جب پیتے ہیں نا اس کو، ایک تو اس کا قوام بتا دیتا ہے، اس کے بعد آپ جب پیتے ہیں تو آپ کو اس کا فائدہ ملتا ہے، ٹھیک ہے۔ نہیں تو عام روٹین میں بہت سارے شربت بزوری ہیں لیکن ان کا فائدہ حاصل نہیں ہوتا، تو بعض اوقات پیشنٹ آتے ہیں ہم نے 2 4 بوتلیں پی ہیں لیکن ہمیں رزلٹ نہیں ملا، تو ہم کہتے ہوتے ہیں کہ آپ ایک ہی بوتل پئیں اس کے بعد ہمیں رزلٹ بتائیں۔ ایک تو شربت بزوری جو ہے 1 گلاس پانی میں 5 6 چمچ ملا کے اس کو نہار پیا جائے۔ ویسے بھی گرمی میں استعمال کیا جا سکتا ہے یا صرف اس بیماری کے لیے؟ اس بیماری کے لیے اور گرمی کے لیے تو کمال ہے نا، آپ اس کو گرمی کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں، اس پرپس کے لیے۔ ابھی چونکہ ہم اس کا بتا رہے ہیں تو اس کے لیے ہم ایک آپ کو ٹریٹمنٹ بتا دیں جس میں آپ کا SGOT SGPT جو ٹیسٹ ہے وہ کلیئر ہو جائے۔ صحیح صحیح۔ اچھا اس میں اس کے ساتھ ایک بڑا زبردست نسخہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، اگر آپ وہ نسخہ بھی ساتھ 10 سے 15 دن استعمال کروا دیں تو اللہ کے حکم سے اس کے بعد جا کے اپنا ٹیسٹ کروا لیں، آپ کا وہ ٹیسٹ کلیئر ہوگا۔ بڑا آسان سا سستا سا نسخہ ہے۔ اس میں کرنا کیا ہے، آپ نے نوشادر ٹھیکری لینی ہے، یہ 50 گرام لے لیں، کلمی شورہ اچھا والا 50 گرام لے لیں، اور یہ ریوند خطائی، ریوند خطائی، یہ تو ملٹھی کی طرح لگی۔ ہاں لیکن یہ ریوند خطائی ہے، ملٹھی اور چیز ہے، یہ اور چیز ہے۔ 50 گرام یہ لے کے اس کا پاؤڈر کر لیں، پاؤڈر کر کے آدھی چمچ صبح آدھی شام، یہ کھانے کے کم از کم 1 گھنٹے بعد استعمال کریں۔ اور ساتھ املی آلو بخارا، یہ عام مل جاتا ہے بازار سے، زرشک وہ بھی مل جاتی ہیں، وہ رات کو بھگو دیں، صبح اٹھ کے اس کا پانی پلائیں۔ یقین کریں آپ 15 دن کا ٹائم رکھ لیں، 15 دن بعد نا آپ جا کے ٹیسٹ کروا لیں، لیکن شرط یہی ہے کہ آپ نے اس میں جو کھانے والی احتیاطی تدابیر بتائی ہیں وہ لازمی کرنی ہے، تو انشاءاللہ یہ نہ ہو کہ ساتھ یہ کرتے رہیں اور ساتھ فاسٹ فوڈ، پھر اس کا فائدہ نہیں ہوگا، پھر آپ کا یہ جو ٹیسٹ ہے نا SGOT SGPT یہ کلیئر نہیں آئے گا تو آپ باہر نہیں جا سکیں گے۔ اس اور بھی لیے مطلب ضروری نہیں صرف باہر جانے کے لیے، یہاں پہ بھی اگر آپ نے سرکاری بھرتی کے لیے اس میں اپلائی کیا ہوا ہے تو اس میں بھی ٹیسٹ ہوتے اس میں بھی ٹیسٹ ہوتا ہے، تو آپ کسی بھی ٹیسٹ، اس میں LFT جو ٹیسٹ ہے نا SGOT SGPT، اس طرح کا کوئی بھی پیشنٹ اس کے لیے کمال کا رزلٹ ہے۔ بلکہ میں ایسا کہہ سکتا ہوں، ایسے بچے، ایسے افراد جن کی صحت نہیں بن رہی جگر کی کمزوری کی وجہ سے یا جگر میں گرمی کی وجہ سے انہیں صبح بھوک نہیں لگتی، ان کے لیے بھی یہ کمال کی چیز ہے، یہ سونا ان کے لیے۔ بچوں کو بھی استعمال کیا جا سکتا ہے؟ بچے بھی استعمال کریں، بہترین رزلٹ ہے۔ اچھا کیم صاحب، اس کے علاوہ جو سیرپ ہوتے ہیں، شربت اس طرح کے ہوتے ہیں، جس طرح بعض لوگ شربت سندل ہے یا اسی طرح شربت الائچی ہے یا بادام ہے، وہ بھی اس کا کام کریں گے یا نہیں، وہ الگ ہیں؟ اصل میں جیسے آپ نے کہا نا باقی مشروبات، ان کے فوائد اپنی جگہ ہیں۔ اگر آپ کو دماغی کمزوری ہے، پٹھوں میں کمزوری ہے تو پھر آپ شربت بادام پی لیں۔ اگر آپ کے جسم میں سے ایک تو سمیل آتی ہے، بدبو آتی ہے، یہ ہم اکثر اوقات کہتے ہیں یہ بغل سے آ جاتی ہے یا منہ سے بدبو آتی ہے، ٹھیک ہے، یا دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے، گھبراہٹ رہتی ہے، تو پھر شربت الائچی بڑا کمال کا ہے۔ اگر بلڈ پریشر ہائی رہتا ہے اور جسم کے اندر گرمی بہت زیادہ، دل کی دھڑکن بہت تیز چلتی ہے، تو
اس کے لیے شربت سندل کمال کا رزلٹ ہے. لیکن جگر کے حوالے سے پہلے نمبر پہ شربت بزوری آئے گا. آپ یہ استعمال کریں تو پھر فوراً رزلٹ ملے گا. عموماً جو یرکان والے افراد ہیں ان کو شربت بزوری ہی پلایا جاتا ہے. بالکل. اس کے علاوہ جو لسی کا نتار اور گنے کا رس، یہ جو چیزیں ہیں ان کے بارے میں بھی آپ بتا دیجیے. اس میں اگر آپ کہتے ہیں کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں تو فری میں علاج ہو جائے، مفت میں علاج بھی ہو جائے اور کمال کا ہو جائے. اچھا اس میں نا آپ مولی ایک خریدیں اور اس کا نا جو پتے ہوتے ہیں اس کا آپ رس نکال لیں. اچھا پتوں کا رس نکال کے نا تو وہ آپ گنتی کے 7 دن صرف آپ نے پینا ہے. 1 گلاس مولی کے پتوں کا رس، اس میں 1-2 چمچ دیسی شکر ڈال لیں، 7 دن استعمال کر لیں. اللہ کے حکم سے 7 دن بعد جا کے آپ اپنی رپورٹ کروا لیں، آپ کی رپورٹ انشاءاللہ کلیئر آئے گی. صحیح. ٹھیک ہے. اس کے بعد یہ جو مولی ہے، گاجر ہے، سلاد میں کھیرا ہے اور ہری سبزیاں پتوں والی، یہ ساری بڑی اچھی ہیں. صحیح. ایسا جو پیشنٹ ہے جس کے جگر میں گرمی ہے وہ یہ سلاد استعمال کرے، کمال کی چیز ہے. جتنی پیشاب آور چیزیں ہیں وہ ساری اس کے لیے اچھی ہیں. جب اسے پیشاب کھل کے آئے گا تو صفرا جو ہے وہ خارج ہوگا تو اس کی طبیعت ٹھیک ہو جائے گی. اصل میں میرا بنیادی جو سوال ہے نا وہ یہ تو آپ نے اچھا کیا یہ بھی بتا دیا سلاد کے حوالے سے. جو لسی ہے نا یہ بڑا تجویز کرتے ہیں. اچھا لسی کے حوالے سے لسی بالکل بہت اچھی ہے، لیکن اس میں کچی لسی بنا کے پی کی جائے تو اس کا رزلٹ زیادہ اچھا ہے. آپ کہیں نا دریڑکا بنا کے پئیں تو اس کا فائدہ نہیں ہے. سنگنی گاڑی لسی جو ہوتی ہے اس کا نتار اس کو رکھنا ہے جی، اس کے اوپر جو پانی اوپر ہو جاتا ہے وہ نیچے بیٹھ جاتی ہے، وہ پانی پینا ہے. ہاں وہ پانی بھی ٹھیک ہے، وہ آ گیا نا پتلی لسی. آپ کچی لسی پی سکتے ہیں، وہ جو نتھرا ہوا پانی ہے وہ بھی لے سکتے ہیں آپ، بہترین رزلٹ اس کا بھی. ٹھیک ہے. اس میں چیزوں تو بہت ساری ہیں. اور گنے کا رس جو ہے اس کی تاثیر گرم ہوتی ہے یا ٹھنڈی ہوتی ہے؟ گنا جو ہے وہ بھی پیشاب آور ہے. تو صرف پیشاب آور ہے لیکن اس کی تاثیر کیا ہوتی ہے؟ بعض کہتے ہیں یہ گرم ہوتا ہے. تاثیر اس کی گرم ہے، لیکن میں نے آپ کو ایک بات بتائی ہے، جو پیشاب آور چیز ہوگی نا اس سے اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ صفرا کو خارج کرے گی. آپ گنڈیری بھی کھا سکتے ہیں، آپ گنا بھی کھا سکتے ہیں، تو یہ بھی اس کے لیے بڑا افیکٹو ہے. صحیح صحیح. تو اس لیے ان میں سے کوئی بھی اگر آپ بات کریں نا، ایک اور چیز بڑی کمال کی ہے. آپ اکثر دیکھتے ہیں فصلوں میں نا تو جو بھینسوں کا چارہ ہوتا ہے جسے ہم برسین کہتے ہیں، اس کے اندر نا کاسنی لگی ہوتی ہے. وہ کاسنی اتنا کمال کا رزلٹ ہے ہیپاٹائٹس اے کا کہ اگر آپ وہ لے کے اس کا عرق نکال کے تو وہ صرف 3 بوتلیں پی لیں، صرف 3 بوتلیں، تو اللہ کے حکم سے جو پیلا یرکان ہے وہ تو نہیں رہے گا. اور جگر کی صفائی کرتا ہے اور جگر کے لیے بڑا ہی افیکٹو ہے. صحیح صحیح. ٹھیک ہے. اگر آپ کو وہ نہیں ملتا تو آپ کسی اچھی کمپنی کا عرق کاسنی لے کے تو اس میں یہ شربت بزوری ملا کے تو وہ پینا شروع کر دیں، بہترین رزلٹ ہے. صحیح صحیح. اچھا اس کا جو بنیادی علاج ہے آپ یا کوئی نسخہ ایسا تجویز کریں جو کہ حکمت میں بیان کیا جاتا ہے ناظرین کے لیے آسان ترین. اچھا اس میں علاج جو ہے سب سے پہلی سیریز جو میں نے بتائی ہے، سب سے پہلا کام جب ہیپاٹائٹس اے ہو جائے، پیلا یرکان ہو جائے، سب سے پہلا کام جو کرنا ہے آپ نے روٹی بند کر دینی ہے پیشنٹ کی. سالن روٹی بند، صرف ابلے چاول دینے ہیں، صرف ابلے چاول. یا اس کے بعد دلیا جو دے سکتے ہیں، لیکن ابلے چاول دیں صرف دودھ ڈال کے. 1 ہفتہ ابلے چاول دیں، اس سے رزلٹ دیکھیں. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ یرکان اب ہو گیا، اس کا ایک ٹائم پیریڈ ہے، آپ دوائی بھی کھاتے ہیں پھر بھی وہ 2-4 دن 5 دن نکلنے کے بعد واپس ریٹرن ہو جاتا ہے، تو ہم بڑے پریشان ہو جاتے ہیں. اس میں وہ آہستہ آہستہ بالکل آپ کا نا ٹھیک ہو جائے گا، 1-2 ہفتے میں کلیئر ہو جائے گا. صرف روٹی نہیں آپ نے کھانی، بازاری چیز نہیں کھانی، اس سے ہی بڑا اچھا رزلٹ مل جائے گا. نسخہ اس کے لیے بڑا کمال کا نسخہ ہے، بڑا اچھا رزلٹ ہے اس کا. اگر ایک تو میں نے آپ کو پہلے نسخہ بتایا، میں دوبارہ رپیٹ کر دیتا ہوں، اس کے ساتھ ایک اور نسخہ بتا دیتا ہوں. ایک تو ہے جی اس کے لیے کلمی شورا 50 گرام، نشادر ٹھیکری 50 گرام، ریون خطائی 50 گرام. اس کا پاؤڈر کر کے ½ ٹی اسپون چھوٹا والا صبح دوپہر شام استعمال کریں، بہترین ہے اس کے لیے. جی اس کے بعد ایک اور یہ نسخہ ہے، بڑا آسان اور سادہ اور سستا نسخہ ہے. اس میں یہ جونکھار لے لیں 50 گرام. جونکھار یہ ہیں گلے سرخ ایرانی، یہ اس کو سفید پھول بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ ہاں جی یہ جو گلاب ہم عرق نکالتے ہیں نا وہ اس کا، اور جو گلقند بنتی ہے وہ بھی اسی کی بنتی ہے. ایک ریڈ کلر کی بھی ہوتی ہے لیکن اس کا رزلٹ زیادہ ہوتا ہے. اس کے بعد آ جائیں کلمی شورا، یہ بھی 50 گرام.
نوشادر ٹھیکری یہ بھی 50 گرام. یہ اتنا زبردست نسخہ ہے، اگر اسے صبح نہار شربت بزوری یا کچی لسی کے ساتھ استعمال کیا جائے تو پہلی خوراک ہی آپ کو رزلٹ دے دیتی ہے. صحیح صحیح اور یہ جو میں نے دونوں نسخے بتائے ہیں یہ یرکان کا بڑا بہترین حل ہے. صحیح صحیح. ٹھیک ہے. اس کے ساتھ ساتھ آپ نے اکثر سنا ہوگا املی اور آلو بخارا، اس کا پانی اکثر ہمارے بڑے نا جیسے ہی بچوں کو بھوک نہیں لگتی گرمیوں میں یا تھوڑا سا گرمی فیل کی تو املی آلو بخارے کا شربت ہمارے گھروں میں بننا شروع ہوتا ہے. اچھا اس کا بھوک کے لیے رزلٹ بہت اچھا ہوتا ہے. اگر آپ املی اور آلو بخارا دونوں لیں، رات کو بھگو دیں اور صبح اسے تھوڑا سا مل لیں، پھر اس میں اگر آپ تھوڑا سا وہ میٹھا ملانا چاہتے ہیں تو شکر ملا لیں. اگر کوئی لوگ ہوتے ہیں میٹھا نہیں پسند کرتے تو وہ نمک تھوڑا سا ملا لیں. تو اس کو تھوڑا سا آپ ہلا کے مکس کر کے اس میں پانی اور ڈال کے تو وہ پئیں. یقین کریں اگر آپ کے بچوں کو بھوک نہیں لگتی، آپ کو خود کو بھوک نہیں لگتی، تو اس کے لیے کمال کا رزلٹ ہے. اس کے ساتھ ساتھ ایسے افراد جن کو یہ پیلیا ہو گیا ہے تو وہ کیا پیشاب آور ہے، صفرا کو خارج کرتا ہے، فوری طور پہ سکون دیتا ہے، طبیعت حشاش بشاش ہو جاتی ہے. صحیح صحیح. اس میں ایک اور چیز بڑی زبردست ہے. اکثر اوقات لوگ پوچھتے ہیں یہ جو چھوٹے چھوٹے میوے ہیں بلیک کلر کے، اس کو زرشک کہا جاتا ہے. یہ اکثر کیک کے اوپر لگے ہوتے ہیں، ہاں بیکریز میں استعمال ہوتے ہیں. یہ اتنی اللہ تعالیٰ نے کمال کی چیز پیدا کی ہے جگر کے لیے. اتنا اچھا اس کا رزلٹ ہے، اتنا اچھا رزلٹ ہے کہ اگر آپ کو رات کو اس کو بھگو کے صبح اس کا پانی پینا شروع کر دینا تو جگر کے تمام امراض کے لیے اکیلا ہی کافی ہے. اتنا بہترین رزلٹ ہے. ٹھیک ہے. تو یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جو چیزیں استعمال کرنے سے آج ہم فٹ بھی رہ سکتے ہیں. اور اس میں لازمی نہیں ہے پیلا یرکان. پیلے یرکان کے علاوہ انسان کے اندر جب گرمی آ جاتی ہے نا تو میں نے آپ کو بتایا اس کی آنتوں میں انفیکشن ہو جاتا ہے، پیٹ میں درد رہنا شروع ہو جاتا ہے، نکاہت، کمزوری، سستی کاہلی، یہ ساری اس کی وجوہات ہیں. لازمی نہیں ہے کہ آپ کی آنکھیں پیلی ہوں گی یا SGOT یا SGPT بڑھے گا تو پھر ہی آپ نے استعمال کرنا. جب آپ ہلکا سا بھی فیل کرتے ہیں تو ان چیزوں کو شروع کر دیں. جگر کی گرمی ہے. ٹھیک ہے. اور اس میں ایسے افراد جن کے پیٹ میں وٹ ہو رہا ہے، ساتھ آنتوں میں انفیکشن ہے، رپورٹ کراتی ہیں IBS کا ایشو آ جاتا ہے، انفیکشن آ جاتی ہے، وہ کہتے ہیں آپ کے تو زخم ہے. اس کے لیے اتنا سستا اور آسان سا نسخہ میں آپ کو بتانے والا ہوں. اور یہ جتنے بھی نسخے ہیں نا یہ سارے بڑے سادہ نسخے ہیں. اس میں یہ آپ دیکھیں یہ ملٹھی، یہ ہلدی ہے، ہلدی گنڈی آپ دیکھیں پاکستان میں بہت زیادہ کاشت ہوتی ہے. 50 گرام یہ لے لیں. یہ سونف ہے 50 گرام یہ لے لیں. اور یہ ملٹھی ہے 50 گرام یہ لے لیں. تینوں کا پاؤڈر کر کے ½ ٹی اسپون صبح اور شام ایسے پیشنٹ کو دینا شروع کریں گے جن کی یوریٹری ٹریک میں انفیکشن ہے یا میدے والی بڑیات میں انفیکشن ہے یا گلے میں انفیکشن ہے یا کھانسی نزلہ زکام ہے یا لنگز کے اندر انفیکشن ہے، بلکہ آپ کہہ سکتے ہیں پوری باڈی میں، پورے وجود میں جہاں کہیں بھی انفیکشن ہے اس کے لیے یہ اس کا بہترین رزلٹ ہے کہ آپ یہ ½ ٹی اسپون صبح و شام استعمال کرنا شروع کر دیں تو آپ کے انشاءاللہ مسائل حل ہو جائیں گے. بہت شکریہ کہ ہم سب اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے مزید خیر کے کام لیتا رہے. بہت مفید معلومات اور نسخہ جات آپ نے بتائے ہیں. ناظرین کرام یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام جو کہ ہیپاٹائٹس A سے متعلقہ تھا. اگر آپ کے اس حوالے سے کسی بھی قسم کے سوالات ہوں تو ڈسکرپشن میں حکیم صاحب کا نمبر موجود ہوتا ہے. آپ ان سے رابطہ کر کے اپنی تشخیص کروا کے اس کے بعد آپ ان سے ادویات لے سکتے ہیں، اپنا علاج معالجہ کروا سکتے ہیں. انشاءاللہ ہم دیگر موضوعات کے ساتھ بھی حاضر ہوتے رہیں گے. تب تک کے لیے آپ ہمیں دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.